یہ کتاب نہ فلسفہ بگاڑتی ہے، نہ علمیت چھانٹتی ہے، نہ دانشوریاں پیش کرتی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ اور مدلل مطالعے کے خواہش مند ہیں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں، خواہ مخواہ وقت ضائع ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہی نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب نہ بن جائے، بکش نہ ہو جائے، بوجھل نہ ہو جائے، اونچی باتیں نہ کرے جو سر کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ کتاب آپ سے باتیں کرے گی، ہلکی پھلکی باتیں، چھوٹے چھوٹے موضوعات پر باتیں۔ ممکن ہے آپ کو اس کی کچھ باتوں سے اتفاق نہ ہو، ایسا ہو تو ازراہ کرم اس کی باتوں کو پلے نہ باندھیں، جھگڑا نہ کریں۔ صاحبو، دلیلوں سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا، اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے، اسی سے تو زندگی رنگ بھری ہے۔ اس کتاب کا نام غلط ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ قاری کہے گا کہ اگر تلاش ہے تو اس کی منزل بھی ہوگی، لیکن یہ ایسی تلاش ہے جس کی کوئی منزل نہیں، صرف تلاش ہی تلاش ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ کس چیز کی تلاش ہے۔ کبھی شک پڑتا ہے کہ مسلمان کی تلاش ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ شاید دور حاضرہ کی حقیقت کی تلاش ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ تو سچ کی تلاش ہے، حتمی سچ کی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سچائیوں کی، سوچوں کی سچائیاں، عمل کی سچائیاں، ایمان کی سچائیاں، برتاؤ کی سچائیاں، رسمی سچائیاں، پرانی سچائیاں، نئی سچائیاں۔ کسی نے بوٹے سے پوچھا، بوٹے بوٹے یہ بتا کہ تو اگنے میں اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ بوٹا بولا، اس لیے کہ زمین کی کشش مجھے اگنے نہیں دیتی۔ ہائے، ایسا ہے؟ بری بات۔ بوٹا بولا، نہ، زمین کو برا نہ کہو۔ کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ اگر زمین مجھے اگنے سے نہ روکے تو میں کبھی نہ اگ سکوں۔ وہ کیا بات ہوئی؟ رکاوٹ نہ ہو تو حرکت ممکن ہی نہیں۔ یہ قانون فطرت ہے۔ صاحبو، رکاوٹیں دراصل رحمتیں ہیں۔ رکاوٹیں حرکت پیدا کرتی ہیں۔ جن کے پہنچ جانے کا خطرہ ہو ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اگر بڑے رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تو چھوٹوں میں احتجاج پیدا نہ ہو، ریوالٹ نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو، اور حرکت نہ ہو تو زندگی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دنیا تصویر کی طرح فریم میں ٹنگی رہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ قیام اور حرکت کا ایک کھیل ہی تو ہے۔ کبھی قیام آ جاتا ہے اور آتے ہی حرکت پر دفعہ 144 لگا دیتا ہے۔ خبردار، حرکت نہ کرنا۔ حرکت گناہ ہے، حرکت شیطانیت کا کھیل ہے۔ پھر حرکت کا ریلا آتا ہے، سب کچھ توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کائنات کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پہلے قیام ہی قیام تھا، پھر ہم نے ایسی پھونک ماری کہ سب کچھ متحرک ہو گیا، آسمان الگ ہو گئے، زمینیں الگ ہو گئیں، سیارے بھمبیریوں کی طرح گھومنے لگے، سورج بھڑ بھڑ جلنے لگے، چاند زمینوں کے گرد چکر کھانے لگے۔ مادے کو ایسا دھچکا لگا کہ آج تک اس کی پھونک کا زور ختم نہیں ہوا۔ آج بھی کائنات بلبلے کی طرح پھیلے جا رہی ہے۔ ہر چیز حرکت میں ہے، مسلسل حرکت۔ یہ کتاب چھوٹوں کے لیے ہے۔ عرصہ دراز سے ہمارے ہاں بڑوں نے اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر وہ راجمان ہوئے بیٹھے ہیں، مناپلی بنا رکھی ہے، اخلاقیات پر، مذہب پر، سوجھ بوجھ پر۔ بڑے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، لہٰذا ہر بات ہم سے پوچھ کر کی جائے۔ وہ چھوٹوں کو اہمیت نہیں دیتے، چھوٹے بالغ ہو جائیں پھر بھی انہیں فرد کی حیثیت نہیں دیتے۔ بڑوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ اس بے قدری کی وجہ سے چھوٹوں میں منفی رجحانات پیدا ہوتے ہیں، یوں ہمارا مستقبل داغدار ہو جاتا ہے۔ ہاں تو یہ کتاب چھوٹوں کے لیے ہے، لیکن در پردہ بڑوں کو متوجہ کرتی ہے۔ پنجابی میں ایک مثل ہے، دھیوڑیے گل سن، نیوڑیے کن کر، مطلب یہ کہ ساس بظاہر اپنی بیٹی کو جھاڑ جھپٹ کرتی ہے، یہ محض دکھاوا ہوتا ہے، دراصل وہ بہو کو سرزنش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کتاب بھی کہتی ہے، چھوٹے گل سن، بڑے کن کر۔ دقت یہ ہے کہ بڑے کن نہیں کرتے، سنتے نہیں، انہیں بولنے سے فرصت ہو تو سنیں۔ صاحبو، بڑوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے، اسے سننے کی کیا ضرورت ہے، اور جو سنے ہی نہیں اسے کون سمجھائے۔ یہ کتاب جگہ جگہ اسلام کی باتیں کرے گی۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ مصنف اسلام کو سمجھتا ہے، بے شک اس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ 4 سال ہو گئے، علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، دینی رہنماؤں کی تفسیریں پڑھی ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لگتا ہے جیسے اسلام بھی اللہ کے جملہ بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ بہرحال اس کے مطالعے کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے لیکن سمجھتے ہیں کہ سمجھنے میں ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ یہ کتاب بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ مروجہ اسلام کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اس سے ثواب کمایا جا سکتا ہے، اور دوسرے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ثواب کمانا بھی تو استعمال کرنے کی ایک صورت ہے۔ بہرحال لوگ اسے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔
حکمران اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سیاستیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے علماء دین پیش ہیں۔ انہوں نے عالم کا مرتبہ حال کرنے کے لیے دین کو، جو سراسر عمل ہے، علم میں بدل دیا ہے۔ بڑے بڑے پگڑ باندھ کر، چغے پہن کر، آنکھوں کو کاجل اور داڑھی کو خضاب سے رنگ کر عالم دین بن بیٹھے ہیں اور اب اس بات کے خواہاں ہیں کہ اقتدار پر قابض ہو جائے۔ ہم نے اس کتاب کا دیباچہ چھوٹوں سے لکھوایا ہے کہ عمر میں چھوٹے ہیں، ویسے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ ان میں ایک مشاعرہ ہے، بڑی شاعرہ جو پباں بار کھڑی خود کو اور گرد و پیش کو دیکھ رہی ہے۔ پباں بار میں ہی اس کتاب کی روح ہے۔ چونکہ یہ کتاب ایلس ان ونڈرلینڈ ہے، ایک دیباچہ نگار افسانہ نویس ہے، ایک ادب بولتی ہے، لکھتی نہیں، ایک سوچوں کی بھری پٹاری ہے مگر اظہار کے حق میں نہیں۔ بہرحال جیسی کیسی بھی ہے، یہ کتاب حاضر خدمت ہے۔